بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. آج حکومت اور اپوزیشن میں تابڑ توڑ لفظی گولہ باری جاری ہے. گزشتہ رات جو واقعہ پارلیمنٹ لاجز میں پیش آیا جس کے بعد اپوزیشن سیکھ پا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ لاجز کے تقدس کو پامال کیا گیا اور پولیس کے لاجز میں داخلے کے حوالے سے اپوزیشن کو شدید تحفظات ہیں. گزشتہ رات جب یہ واقعہ پیش آیا تو اپوزیشن کی تقریباً تمام جماعتوں کے قائدین نے اس کی بھرپور مذمت کی اور تھوڑی ہی دیر میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے وہ وجوہات بتائی کہ ہم نے یہ کارروائی کیوں کی اور انہوں نے چند ویلڈ سوالات بھی اٹھائے کہ کیا پارلیمنٹ لاجز میں سیکیورٹی کے نام پہ کسی مسلح جتھے کی موجودگی کی جو اطلاعات ہیں وہ درست تھیں اور کیا ایسا ہونا چاہیے تھا, جس پہ اپوزیشن کا رد عمل یہ تھا کہ یہ لوگ غیر مسلح تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سیکیورٹی کے لیے بلائے گئے تھے تو غیر مسلح شخص ایم این ایز کو کیا سیکیورٹی فراہم کر سکتا ہے. دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن نے وفاقی وزیر داخلہ یا حکومت کے کسی بھی متعلقہ ادارے کو ان خدشات کے حوالے سے تحریری طور پہ آگاہ کیا کہ انہیں یہ خطرات لاحق ہیں کہ ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف کسی قسم کا حکومت کی طرف سے پریشر ڈالا جا سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس اپوزیشن نے ان لوگوں کو اپنے وہاں بلایا, تقریباً جن کی تعداد 70 کے قریب بتائی جاتی تھی کہ جو لوگ پارلیمنٹ لاجز میں موجود تھے اور جن کی وجہ سے یہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں امن و امان پہ کوئی مسئلہ نہ آ جائے. بہرحال رات کے یہ معاملہ حل ہو گیا اور اس کے بعد آج پھر صبح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو جلسے سے تقریر کی اور اس میں انہوں نے پھر سے اپوزیشن کے خلاف بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جس کے فوری بعد اپوزیشن جماعتوں نے پھر سے ایک پریس کانفرنس کی. مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب نے اس میں عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم عدم اعتماد کامیاب کریں گے. لیکن ایک جو خطرناک بات اپوزیشن کی پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمائی کہ اگر عدم اعتماد ناکام ہوئی تو معاملہ انارکی کی طرف جا سکتا ہے. خوشائند بات اس سارے سلسلے میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس پہ یہ تنقید کی جاتی تھی کہ وہ حکومت کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, اب کم از کم اپوزیشن بھی اور اسی طریقے سے گورنمنٹ بھی دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ مکمل نیوٹرل ہے. اور فوج کے ترجمان نے گزشتہ روز بڑی واضح طور پہ یہ بات کی کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, ہم ان معاملات میں نہیں ہیں کہ کیا چلتا ہے اور کیسے چلتا ہے. فوج ظاہر ہے ملک کی دفاع کی ضامن ہے اور اس کے اوپر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے. تو یہ خوشائند معاملہ ہے جو آج کی جو صورتحال ہے اور جس میں فوج کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے دونوں سائڈ پہ یہ رائے پائی جاتی ہے کہ فوج نیوٹرل ہے اور ان کا کوئی اس پورے معاملے میں کردار نہیں ہے اور عدم اعتماد کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کسی بھی پولیٹیکل معاملے سے. بہرحال اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اپوزیشن کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور گورنمنٹ بھی آپ تک پہنچائیں گے کہ آپ اب تک کی کیا صورتحال ہے اور آگے کیا ہونے والا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک شارٹ سے بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ انٹرو میں ہم نے بات کی کہ ملک میں سیاسی صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جو جلسہ تھا اس جلسے میں جو عمران خان صاحب نے تقریر کی اس کے رد عمل میں پھر اپوزیشن جماعتوں نے تقریر کی. مولانا فضل الرحمان صاحب انتہائی غصے میں ہیں. اسی طریقے سے کل گزشتہ رات جس طریقے سے پارلیمنٹ لاجز میں جو معاملہ پیش آیا اس کے حوالے سے بھی خاصے مسائل ہیں اور دونوں اطراف سے لفظی گولہ باری عروج پہ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ حالات جان بوجھ کے خراب کیے جا رہے ہیں. گورنمنٹ اپوزیشن کو الزام دے رہی ہے, اپوزیشن حکومت کو الزام دے رہی ہے. حکومت کا وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے گزشتہ رات بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک پرائیویٹ ملائشیا کا لاجز میں کام کیا تھا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ وہ ان کو سیکیورٹی دینے آئے تھے جو ایم این ایز تھے. بہرحال اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جے یو آئی کے سینئر رہنما اسلم غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پی ڈی ایم کے ترجمان بھی ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میں پہلا سوال جو کل والا واقع ہوا جس پہ یقینی طور پہ آپ کی پارٹی کو تحفظات ہیں, مولانا صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور اپوزیشن کی باقی جماعتوں نے بھی اس پہ کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو سوال یہ ہے سر کہ جو ایم این ایز ہیں ان کو فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ غیر مسلح لوگ ہمارے پارلیمنٹ لاجز میں گئے تھے جن کو حکومت نے گرفتار کر لیا. تو غیر مسلح لوگ بغیر ویپن کے بغیر ڈنڈوں کے وہ کسی کو کیا سیکیورٹی دیں گے, ان کی ضرورت کیا تھی ویسے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ لاجز ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ سمجھتے فیملیز رہتی ہیں اور وہاں پر میں نے تو اکثر سیمینار ہوتے بھی دیکھے اس کے حال میں
اور عام لوگ اس میں جاتے ہیں. جو وہاں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے مہمان کو اندر بلا لیتے ہیں, وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے. ٹھیک. اور ہمارے چونکہ وہاں پر ایم ایل ایز بھی ہیں, سینیٹرز بھی ہیں, اور انصار الاسلام ہماری رضاکار تنظیم ہے. ہمارے جلسوں کی, ہمارے مارچز کی, آپ کو پتہ ہے ہم نے کراچی سے مارچ کیا اور اسلام آباد آیا اور کہیں کسی پتا بھی نہیں ٹوٹا اور کہیں پتھر بھی نہیں لگا کسی کو. یہ انصار الاسلام ہی ہماری سیکورٹی کر رہی تھی, جس کی وجہ سے یہ سارا نظام ہمارا الحمدللہ کنٹرول ہوتا ہے. یہ ہماری سیکورٹی تنظیم ہے اور اس کو دستوری طور پہ دستور کا حصہ ہے, اور الیکشن کمیشن میں باقاعدہ رجسٹرڈ دستور ہے, اور آج سے نہیں 70 سال سے ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ کہوں گا کہ جب پرائم منسٹر نے پرسوں گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو کر جو زبان استعمال کی ہے, اور کل جو آج صبح جو وزیر داخلہ صاحب نے زبان استعمال کی ہے, صبح مجھے یہ بتایا کہ مجھے اپنی سیکورٹی نہیں کرنی چاہیے, مجھے تو ان لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. لیکن سر میرا صرف سوال یہ ہے کہ وہ لوگ, کیونکہ جو آپ نے جیسے کہا پارلیمنٹ لاجز میں وہ گئے, تو وہ تو بیسیکلی آپ کے بقول غیر مسلح لوگ تھے, تو پھر انہوں نے کیا سیکیورٹی دینی تھی کسی کو؟ دیکھیے مسلح اور غیر مسلح کی بات یہ ہے کہ آدمی دیکھیں کہ اکیلا ہوتا ہے, اس کے ساتھ 2 ساتھی اور ہو جائے تو سکون میں آ جاتا ہے تھوڑا سا. وہ ہماری اس طرح کی سیکورٹی ہے. وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ بندوق پکڑ کے لڑے گی سامنے والے کے ساتھ, ایسی سیکورٹی نہیں ہے. لیگلائز ہے وہ سیکورٹی. اور وہ اپنے ساتھیوں کے لیے اگر وہاں گئے تھے اور وہاں گئے ہیں, وہاں کے رہنے والوں نے ان کو بلوایا ہے, باقاعدہ اجازت کے ساتھ اندر گئے ہیں, بغیر اجازت نہیں گئے ہیں. لیکن انہوں نے اس کو اتنا ہنگامہ مچایا. اصل میں حکومت اس وقت ہار چکی ہے, اور حکومت کے پاؤں کے نیچے سے, حکومت اور حکومت کے وزیروں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے. پرائم منسٹر کبھی اس زبان میں اپوزیشن کو للکارتا نہیں ہے, یہ زبان اختیار نہیں کرتا. سر اس پہ آتا ہوں میں. یہی ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے آج جو بات چیت کی, تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں میں بڑا اشتعال پایا جا رہا ہے, اور شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی, مولانا صاحب نے بھی بات کی. تو یہ سر آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن جماعتیں بھی اسی طرح 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی عمران خان صاحب کو بھی مختلف القابات سے نوازتے رہے, جواباً وہ بھی کہتے رہے, تو یہ سلسلہ کیا دونوں طرف سے نہیں بند ہونا چاہیے؟ بینگ اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, جو زبان کل وزیر اعظم نے استعمال کی ہے اور آج وزیر داخلہ نے استعمال کی ہے, اس زبان کے مقابلے تو ہماری تو زبان ہی بڑی نرم استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ. لیکن انفارچونیٹلی چل رہا ہے سلسلہ, ٹائم ٹو ٹائم چل رہا ہے. تو میں یہ گزارش کروں کہ کیا دونوں طرف سے نہیں رکنا چاہیے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ 28 لاکھ کارکن ہے میرا, وہ اشتعال میں ہے. آپ نے دیکھا کل ہم نے ایک مولانا صاحب نے کال دی, 1 گھنٹے میں پورا ملک جام کر دیا. وہ کل 1 گھنٹے کی ان کے الفاظ پہ جام نہیں ہوا, وہ اشتعال میں تھے اور ان کا غصہ نکل گیا. اچھا ہو گیا, کئی پورے ملک میں کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس سے نقصان ہوتا. اور اس وقت ہمارے ساتھی اشتعال میں, ہم نے ان کو کیسے کنٹرول کیا ہمیں پتا ہے. یہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے. وزیر اعظم اگر مجھے گالی دے گا تو مجھے 2 لفظ جواب دینے کا حق تو بنتا ہے نا. یہ وزیر اعظم کا کام ہے تو ملک چلائے گا. یہ وزیر داخلہ ہے جو بیٹھ کے دھمکیاں دے گا, تو پھر مجھے تو اپنے تحفظ کے لیے کس کے پاس جاؤں؟ میں اس ملک کا ٹیکس پیئر ہوں. جب وزیر داخلہ صاحب جو گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں وہ میرے ٹیکس سے استعمال کر رہے ہیں. وزیر داخلہ صاحب جن گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں میرے پیسے سے ڈلوا رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو بیٹھ کے وزیر اعظم کے دفتر میں کھا پی رہے ہیں, اس میں میرا بھی کچھ نہ کچھ شیئر ہے. تو پھر میرے ساتھ یہ بیہیویئر ان کا قابل قبول نہیں ہے. اچھا سر, غوری صاحب ایک اور جو اس وقت تحفظات ہیں, سیاسی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں, باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں, اور آج مولانا صاحب نے تو کہا کہ اگر عدم اعتماد ناکام ہوئی تو انارکی کی طرف معاملہ جا سکتا ہے. تو خدا نخواستہ یہ کیا ڈیزائن ہے سر؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ عدم اعتماد ایک جمہوری عمل ہے, آپ کے لوگ آئیں, ووٹ دیں, وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں, ایک پرامن طریقے سے ہونا چاہیے. یہ انارکی کی طرف خدا نخواستہ حالات کو لے کے جانا, یہ بات کرنا, یہ کیا کوئی تھریٹ نہیں سمجھتے اس کو آپ؟ حضور ہم اس وقت ہمارے فگر پورے ہیں, بلکہ پورے سے بھی زیادہ پورے ہیں. جی ٹھیک ہے نا جی, الحمدللہ ہمیں ضرورت سے زیادہ ہیں, اس سے بھی زیادہ کہیں تو پورے ہیں. 40-45 سال تو پی ٹی آئی کے اپنے پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں, باقی اتحادی ان کے بھی ہمارے رابطے میں ہیں. وزیر اعظم صاحب کی حکومت جا چکی ہے. اگر ایسے حالات میں جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پارلیمنٹ پہ چڑھائی کروں گا, وہاں ایک جلسہ کروں گا عدم اعتماد والے دن, تو ہمیں کچھ تو جواب دینا ہے نا میرے بھائی. جی وہ 1 دن پہلے میرا خیال ہے جلسہ کر رہے ہیں, وہ بدماشی کے ساتھ اس عدم اعتماد کو روکنا چاہ رہا ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوگا بھائی. آپ کریں, آپ سکون سے کریں, ہم نے تو کوئی ایسا بات کی نہیں ہے. ابتدا آپ کر رہے ہیں تو جواب دینا تو میرا فرض ہے. اگر وہ وہاں جلسہ کرے گا تو ہم بھی کارکنوں کال دیں گے کہ آ جائے اسلام آباد کی طرف آ جائیں. ویسے بھی 23 مارچ ہماری کال کی ڈیٹ ہے. اگر مجبور کر رہے ہیں ہمیں تو ہم کارکن ہمارا پیرس سے نکلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اور بڑے اشتعال میں ہے. میرا نہیں, تمام اپوزیشن پارٹیوں کا لوگ اس کے رویے سے اشتعال میں ہے
کہیں میاں شہباز شریف کو گالیاں دے رہا ہے, کہیں میاں نواز شریف کو دے رہا ہے, کہیں بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ کہہ رہا ہے. یار ہم بھی سیاست میں شائستگی ہوتی ہے, تمیز ہوتی ہے. اس ملک کی سیاست میں اس قسم کا شخص پہلے اس سے کبھی نہیں آیا. اچھا غوری صاحب, ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو سیاسی کشمکش بھی ہے, پھر اگر پی ٹی آئی جلسہ کرتی ہے, آپ بھی لوگ بلاتے ہیں, ایسی صورتحال میں کچھ سیاسی ماہرین یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ڈیموکریسی ہی نہ ڈیریل ہو جائے, کوئی ایسا نہ نظام بن جائے کہ یہ سارا ہی کام الٹا سیدھا ہو جائے. تو اس کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات سنیں, بات یہ ہے کہ اس وقت ملک خطرے میں ہے, ملک کو بچانا ہے. آپ کا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کو بھیج دیا گیا ہے, آپ کا کشمیر فروخت کر دیا گیا, آپ کا پورا ملک قرضوں میں دبا دیا گیا ہے, اور وہ جو قرضہ اربوں روپے اربوں ڈالر لیا وہ کہاں گیا وہ بھی ہمیں نہیں پتا. اتنے اسکینڈل آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو میرے بھائی پہلے ملک بچ جائے, ڈیموکریسی بھی بچ جائے گی. مولانا صاحب نے آج کہا ہے کہ جی خزاں جائے بہار آئے نہ آئے. اس سے سمجھ جائیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ملک اس طرف جائے. لیکن میرا خیال وزیر اعظم وہ ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے کہ جب کوئی ہارنے لگتا تھا نا کھلاڑی, تو وہ ٹیم کے وہ بجائے اپنی ہار تسلیم کرنے کے وہ وکٹ اٹھا کے لے کے بھاگ جاتا تھا کہ تمہیں میچ کھیلنے نہیں دوں گا. شاید پرائم منسٹر صاحب اس طرح کی سوچ رہے ہیں. اب یہ اس طرح کا دور نہیں ہے. وہ ابھی بھی 18 سال کی عمر میں کھڑے ہوئے ہیں, انہیں پتہ نہیں وہ 70 کراس کر چکے ہیں سر. اور 18 سے لے کے 70 تک بڑا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک, یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو بس وہی مولانا صاحب والی بات آپ نے ریپیٹ کی. تو سر آپ سے میرا ایک آخری سوال ہے, بڑا اہم سوال ہے, کہ جو نو کانفیڈنس موو کے حوالے سے جو بات چیت ہے اپوزیشن کا, کیونکہ خاصا ایک عزم تھا پہلے کہ ہم بالکل قریب ہیں, لیکن اب تھوڑا تھوڑا آج کی جو مولانا صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے یہ جو اندیا دیا کہ یہ شاید نہ بھی منظور ہو, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کہ آپ کو اب کیوں لگنے لگا ہے کہ شاید وہ قرارداد آپ جو نو کانفیڈنس موشن ہے اس کو سکسیسفل نہ کر پائیں؟ اس کے پیچھے کیا مارکات ہیں؟ کیا گورنمنٹ کا ایم این ایز پہ پریشر ہے, کوئی اور چیز ہے, کیا معاملہ ہے؟ حضور بات چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیں, یہ اس وقت ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے طریقے اعتماد سے بچنے کے لیے, جو وہ اس وقت صورتحال نہیں ہے. عوام نے بھی یہ اپنی پذیرائی ختم کر چکا ہے, عوام بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. اپنے ملک آپ نے کے انتخابات کا مرحلہ پہلا دیکھ لیا, اب دوسرے میں دیکھیں گے انشاءاللہ. جو پہلے میں کچھ کمی تھی وہ دوسرے میں بھی یہ صاف ہو جائے گا. خود پرویز جو آپ کا وزیر دفاع ہے, پرویز خٹک صاحب کا چھوٹا بھائی کل جے یو آئی میں ایم پی ہے. جی وہ شامل ہو گئے. جی ایسا ہی ہے. اور دوسری بات میں ایک بات اور بتاؤں, کل کا میں سندھ کا ایک الیکشن ہے, شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے. کل سندھ میں ایک سینٹ کا الیکشن ہوا ہے, سندھ اسمبلی کا, اور پی ٹی آئی نے اس میں بائیکاٹ کیا تھا. کہ پی ٹی آئی نے کہا تھا ہمارا کوئی آدمی نہیں آئے گا. وہی اسٹریٹجی اپنائی تھی جو اسٹریٹجی قومی اسمبلی میں اپنا رہے ہیں. اور پھر یہ 4 ایم پی وہاں کے پیپلز پارٹی کا ووٹ لے کے چلے گئے کل. جناب یہ آن دی ریکارڈ ہے. ان کے اندر کی کیفیت یہ ہے, کل وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا ہے کہ 4 آدمی آپ کے آئے اور ہمیں ووٹ دے کے چلے گئے. ان کے نام بھی سب کو پتہ ہے, میڈیا کو پتہ ہے, ہر بندے کو پتہ ہے. تو انشاءاللہ جب یہ عزم اعتماد ہوگی, یہ کسی کو روکیں یا نہ روکیں, آپ دیکھیں گے کہ ان کے لاتعداد لوگ آئیں گے. اور انشاءاللہ سر بس کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک سوال صرف پوچھنا چاہوں گا کہ اس دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا خوشائند ہے کہ اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بڑا واضح کر دیا کہ فوج کا پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اب خدا نخواستہ یہ نو کانفیڈنس موو ناکام ہو جاتا ہے تو کیا پھر سے کہیں اپوزیشن اپنا ایٹیچیوڈ بدل تو نہیں دے گی کہ آج تک اگر یقین ہے کہ نیوٹرل ہے تو کل نو کانفیڈنس موو کسی بھی وجہ سے لرسپوز کامیاب نہیں ہوتی, تو اپوزیشن کا اس اسپیسیفکلی سے ایک ایجنڈے پہ کیا ہوگا سٹانس؟ دیکھیے بات سنیں, جب نیوٹرل ہوتی ہے تو ہمیں نیوٹرل نظر آتی ہے, جیسے کے پی کے بلدیاتی انتخابات میں نیوٹرل نظر آئے. تو انشاءاللہ اگر وہ نیوٹرل ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر رزلٹ میں نیوٹرل والا آئے گا, پھر ایسا نہیں آئے گا. اور اگر وہ کہیں انٹرپٹ کریں گے تو پھر ہم بھی آنکھیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر ہمیں بھی جواب دینا آتا ہے. جی چلیں جی, بڑی مہربانی سر. غوری صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ جے یو آئی فے کے سینئر رہنما اسلم غوری صاحب موجود تھے, جنہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کیا اسٹریٹجی ہے, کس طرح آگے بڑھنا ہے, اور جو عمران خان صاحب کے پولیٹیکل جلسے کے بدلے میں وہ بھی چاہتے ہیں کہ مین پاور کا مظاہرہ کیا جائے, ملک میں حالات جیسے بھی ہوں, لیکن اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں موجودہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے. بہرحال دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کا کانفیڈنس, ان کی جو گفتگو ہے, ان کی جو بات چیت ہے, وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ شاید گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور گورنمنٹ اس بحران سے نکل آئے گی, اور نکلنے کے بعد آگے کا روڈ میپ بھی نظر آ رہی ہیں چیزیں کہ وہ
سوچ رہے ہیں. بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف صورتحال جاتی ہے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کے اگلے سے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی کہ کس طرح اپوزیشن اور حکومت کے درمیان لفظی گورہ باری جاری ہے اور حالات کشیدگی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. اس وقت حکومت کی طرف سے نمائندگی کر رہی ہیں ہماری پروگرام میں مسرت چیمہ, پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جو آج پرائم منسٹر صاحب کی تقریر تھی اس میں کچھ کنٹینٹ یقینی طور پہ ایسا تھا کہ اگر ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھیں تو مجھے تو وہ بڑا پسند آیا, جو اسپیشلی فوج کے حوالے سے تھا کہ پاکستان آرمی کی کریڈیبلٹی کیا ہے دنیا میں, کس طرح پاکستان آرمی نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. تو لیکن اس کے بعد جو پولیٹیکل ان کی گفتگو تھی اس پہ اپوزیشن بڑی سیکھ پا ہے. اس پہ کیا کہیں گی آپ کہ کیا پی ایم صاحب کو, اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ وہ لوگ ہیں جو چادر اور چار دیواری کا, جن کو عزت و احترام تقریم نام کو نہیں ہے. جی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی تاریخ کی بدترین کریکٹر اسیسینیشن کی روایت ڈالی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محترمہ کی برہنہ پکچرز پھینکی اور ان کی شدید کریکٹر اسیسینیشن ایٹ دا فلور آف دا ہاؤس بھی یہ لوگ کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج کے جدید دور میں بھی پاکستان کے ادارے, چاہے عدلیہ ہو, چاہے ہماری آرمڈ فورسز ہوں, یا جتنے حساس ادارے ہوں, ان کے سربراہان کو یہ چیلنج کرتے ہیں, یا نیب ہو, اور ان کو یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے, بلیک میل کرنے کے لیے ان کے میاں مریم صفدر صاحبہ کے آ کے پریس ٹاک, پریس کانفرنس کے اندر بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ایسی ویڈیوز ہیں جو میری بیگم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں, وہ جس میں لوگ واش روم میں گرے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس کی روایت, اس کی موجد پاکستان کے اندر ہے, پی ایم ایل این, اور یہ آج تک اس سے باز نہیں آئے. اگر طلال چودھری اپنی ہی ایک رکن اسمبلی, نیشنل اسمبلی کے گھر, اپنی کولیگ کے گھر جا کے چادر چار دیواری کا احترام پامال کر کے, وہ تنظیم سازی بتا رہے تھے کہ تنظیم سازی کے لے گئے ہیں. آپ کو نہیں, وہ تنظیم سازی کرتا ہے, اور پھر مریم کیا کرتی ہے, اس کو بجائے اس کے کہ خاتون ہونے کے ناطے اس کو عہدے سے ہٹاتی یا اس کو پنش کرتی, اس کو اپنا ترجمان جٹائی کے ساتھ مقرر کرتی ہے. تو ان کی جو اخلاقیات ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں وہ جو حادثاتی طور پر لیڈر بنا ہے, وہ جو بیدی, جس کی پی ٹی پیپلز پارٹی کے ساتھ 2 حادثے ہوئے, ایک محترمہ کی شہادت, اور اس کے بعد, اس شہادت کے بعد بڑا حادثہ ہو گیا کہ بلاول ان کا لیڈر بن گیا حادثاتی طور پر. جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جب لوگوں کے گھروں کی جو نان پولیٹیکل شخصیات ہیں, جو چادر اور چار دیواری کا احترام نہ کرتے ہوئے غلیظ مغلظات جب یہ بکتے ہیں, تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جواب آئے گا. اور میں ایک اور بات عرض کروں کہ ہماری کوئی کمزوریاں نہیں ہیں, کیونکہ ہم اس ملک کے لیے جہاد کر رہے ہیں, اور جہاد کرنے کے بدلے میں اگر یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں ہمارے کردار کشی کریں گے اور ہم ڈر کے اندر بیٹھ جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا. ہم ان کو برے کے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے, اور اس وقت ہمارے جذبات, ہمارے کارکنان کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. اس کی وجہ کہ آج انہوں نے ایک ڈیوائیڈ ڈال دی ہے, پاکستانی اور اینٹی پاکستانی. یہ کون لوگ ہیں جو ہم آزاد خارجہ پالیسی کی جب بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یورپی یونین کو ناراض کر دیا ہے. بھائی ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم کسی کی جنگ کے ساتھی نہیں ہیں, وہ رشیا, وہ امریکہ ہو, وہ یورپی یونین ہو, ہم امن میں سب کے ساتھی ہیں, اور ہم اس کے ساتھ تعلقات رکھیں گے اپنی مرضی اور اپنے تقاضوں کے مطابق جو ہمارے 22 کروڑ عوام کو سوٹ کریں گے. اس کی سزا دینے کے لیے یہ ہمیں ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, جو زبان یہ استعمال کریں گے پلٹ کے آئے گی. اس کے اوپر اب ہمیں کوئی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک سائیڈ کی اس طرح سے یہ فلور کے اوپر ہمارے آنریبل ممبرز کے ساتھ جو زبان استعمال کرتے ہیں, کردار کشی کرتے ہیں, تو اب ان کو یہ سہنا پڑے گا. ہم نے تو ابھی اس طرح اس لیول پہ گئے ہی نہیں, ورنہ دیکھیں سب کی ہے, سب کے گھروں میں بیٹیاں بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, بہویں بھی ہیں, تو وہ تو پھر اتنا گند پڑے گا کہ ان کو شکل دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. ایسا یہ باز رہے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی باز رہیں گے. جی, یہ اچھی بات ہے کہ یہ دونوں طرف سے یہ چیز رک جائے. ظاہر ہے اس کو جتنی کشیدگی بڑھے گی اتنا یہ ٹھیک نہیں ہے پولیٹیکل سسٹم کے لیے بھی. تو بہرحال اگلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ سی ایم پنجاب کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے کہ پی ایم صاحب نے
ایگری کی ہے کہ وہ بزدار صاحب کو تبدیل کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ اگلا سی ایم کیا کاف لیگ کو دی جائے گی؟ کیونکہ کاف لیگ نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ بتایا جائے کہ یہ تبدیلی کب تک ہوگی، کیسے ہوگی، ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. تو اس پہ کیا دیکھ رہی ہیں اور کیا ڈسکس کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس کے اوپر تو میں نے ہمیشہ ایک ہی ٹیک دی ہے کہ پاکستان کا جو صوبہ پنجاب اینڈ کے پی کے ہے، ان کا سی ایم کون ہوگا، اس کا استحقاق، اس کا پریروگیٹو اور حق پرائم منسٹر عمران خان کو ہے. انہوں نے سی ایم عثمان بزدار صاحب کو لگایا اور ہم جتنے بھی ان کے نظریاتی لوگ تھے، ہم نے منوان ان کو تسلیم کیا، آج تک کرتے ہیں، اور انہوں نے بہرحال کام بھی اچھا کیا. جو رہ گئی بات کہ اس خبر کو آپ حقیقت مانیے گا جب پرائم منسٹر عمران خان یہ بات خود اناؤنس کریں گے. جب تک ہمارے آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں آتی، تب تک جو جس کے دل میں آتا ہے خواب بنے، جو جس کو مرضی، جو جس طرح کی مرضی اس نے خبر بنانی ہے وہ بنائے. اس وقت تک کی حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کے سی ایم عثمان بزدار صاحب ہی ہیں، اور اس سے اگلی بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپوزیشن دفن کرنے جا رہے ہیں، ان کی سیاست کو دفن کرنے جا رہے ہیں. یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ لے کے آئے ہیں، یہ ان کی سیاسی زندگیوں کا ایسا قبرستان بنا کے جائے گا. ہم ان کو ایسے سرپرائز دیں گے کہ یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، یہ تاریخی سانحہ جو اپوزیشن نے اپنے ساتھ خود کیا. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ جو نمبر گیم ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے ہمارے پاس پورے ہیں، گورنمنٹ بھی کانفیڈنٹ ہے. آپ کے خیال سے اس وقت عمران خان صاحب کے فیور میں کتنا ووٹ ہے؟ دیکھیں، میں نے جو عرض کی ہے نا جی، ہم نے آج وہ باتیں کی ہیں، ہم دعوے نہیں پہلے کرتے، وہ سب ثابت ہوئی ہیں. یہ جو بڑے بڑے دعوے آر پار، اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ سے جو بڑے بڑے سلوگنز کے ساتھ یہ مارکیٹ میں آتے ہیں، پروپیگنڈا کرنے والوں کے تحت میڈیا پہ لانچ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بیکاز دقت نہیں ہوتی، ان کا سب کچھ ہی جعلی ہے. ان کے یہ چھوٹے چھوٹے لیڈر جعلی، جو راتوں رات انہوں نے گھر کی فیکٹریوں میں جائیدادوں کی طرح بنا لیے، اور پھر اس کے ساتھ ان کے سلوگن جعلی، ان کے خواب جعلی، جو حقیقت پہ مبنی بالکل نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں، ہم نمبر کے معاملے میں ان کو اچھا سرپرائز دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل چیز ہے وہ یہ کہ گراؤنڈ پہ سیاست ختم ہوئی تو کبھی ادھر منہ دیتے ہیں تو کبھی ادھر. پہلے کہتے تھے عوام کے درد میں جائیں گے تو آر پار کریں گے، وہ کدھر گئے لانگ مارچ؟ ابھی جو ننا منا راہی ایک نیا مارچ چھوٹا سا لے کے گیا تھا، آپ نے سنی بھی ہے، جس میں اسلام آباد والوں کی اور گورنمنٹ کی بھی کانپیں ٹانس گئی. مطلب دس از اے گروپ آف جوکرز. میں تو یہی کہوں گی کہ جو انٹرٹین بھی کر رہے ہیں قوم کو، اور جو حرام کا پیسہ. اچھا یہ بتائیے کہ جو اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے، جی جہانگیر ترین صاحب لندن میں ہیں، علیم خان صاحب لندن چلے گئے، یہ بھی ایک بڑی امید ہے اپوزیشن کے لیے. تو آپ پی ٹی آئی والے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا رابطہ ہے جہانگیر ترین سے، علیم خان سے؟ اس پہ کیا کہیں گی؟ اس میں بے فکر رہے اپوزیشن والے بھی، اور باقی بھی جو خواہشیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو خوابوں میں دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک صبح آئے گی، ایسا دن چڑھے گا جب ہماری گورنمنٹ چلی جائے گی. تو اس کا میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کب جانی ہے. انشاءاللہ 2023 میں اگلا الیکشن ہوگا، 2023 میجورٹی لے کے آئیں گے. باقی سیاست میں سب کے آپشنز کھلے ہوتے ہیں، ہر کوئی ویل بارگیننگ کے لیے اپنے دروازے بھی کھلے رکھتا ہے، آپشنز بھی کھلی رکھتا ہے، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. اٹس پارٹ آف پالیٹکس، اٹس پارٹ آف گیم. ٹھیک. جی آخری سوال میرا، جو گزشتہ راز پارلیمنٹ لاجز میں جو معاملہ پیش آیا، اپوزیشن اس پہ بھی بڑی ناراض ہے، اور وہ اس کو بھی ایک غیر جمہوری اور اسٹیٹ کا کہہ رہے ہیں کہ جبر تھا، اور ہمیں زبردستی ہمارے رہنماؤں کو پکڑ کے بند کر دیا گیا. گو کہ شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس اس پہ آ چکی ہے، بٹ آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ یہ ایسا نہ کر کے بھی تو معاملے کو سیٹل کیا جا سکتا تھا، یہ کیوں کیا گیا؟ ڈاکٹر صاحب، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹری جو لاجز ہیں وہاں پہ انصار الاسلام کے جو جتھے ہیں ان کو رہنے کی اجازت دی جائے. آپ کا مقصد یہ ہے؟ میرا یہ نہیں ہے، لیکن یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سوال ہے بیسیکلی. انہوں نے کہا دیکھیں، کوئی آپ کی بھی تو رائے، عوام کی، میڈیا کی بھی تو رائے ہونی چاہیے. میں آپ کے چینل کے اندر 50 بندے میں زیادہ نہیں کہتی، ٹھیک ہے، جو کہ اس آفس میں دے آر ناٹ الاؤڈ یا دے آر ناٹ سپوز ٹو کم ایوری ڈے، روٹین میں نہیں آتے. 50 اکٹھے ایک ہی طرح کا یونیفارم پہن کے آ جائیں، آپ کا ادارہ کیا ایکشن لے گا مجھے بتائیں. اور باہر نکالیں گے، ظاہری بات ہے. اچھا دوسری بات یہ، ہم نے ان کو پہلے ہم نے ان کو باہر ایسے نہیں نکالا کہ تم لوگ نکل جاؤ، یہ دفعہ ہو جاؤ، یا ہم پولیس لے کے آ رہے ہیں. 5 گھنٹے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا.
ٹھیک یہ کیا سمجھتے ہیں خود کو, یہ بنانا ریپبلک بالکل نہیں ہے. اور ہم ٹھیک. ان کو یہ جو جتھوں کو کبھی بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. اور ان کو ساتھ نیگوشیٹ کیا, وہاں پہ خواتین رہتی ہیں. مجھے یہ بتائیں, چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں سامنے, چھوٹا سا کوریڈور ہے, 4 بندے گزرے تو رش پڑ جاتا ہے. وہاں پہ 200-300 بندہ اچانک سے یونیفارم کے اندر آ جائے, اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جہاں پہ میں پارلیمنٹیرین ہوں, مجھے بھی اگر لاجز میں جانا ہے, میرا نام, میری انٹری, میری گاڑی کا نمبر ہو تو میں جا سکتی ہوں. میں نون ہوں, میں میڈیا پہ آتی ہوں. یہ ایس او پیز ہیں کچھ جگہوں کے. تو جو اگر ایک پرائیویٹ ریسٹورینٹ آپ اپنی بغیر کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے, گروپ آ جائے تو ریاست اس کو نہیں پوچھے گی. اور ہم نے ان کو 5 گھنٹے پوچھا, اور پھر اس کے بعد جب وہ پولیس ان کو پکڑ گئی ہے, تو یہ جو گنڈے بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر, ہم کو کہتے ہیں کہ یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں, یہ چور, ڈاکو, گنڈے, لٹیرے, موالی اکٹھے ہو کے وہاں پہنچ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اور پھر یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں لوگوں کے حقوق پہ. انہوں نے وہاں پہ دھنگا مشتی کی, قانون ہاتھ میں لیا جو قانون کے محافظ ہونے چاہیے. ہمارے پولیس آفیسرز کو مارا, گاڑیوں کے ٹائر پنکچر کیے, اور پھر جو تماشا انہوں نے لگایا ہے. اور آج شکر الحمدللہ کہ عوام کے آگے یہ روزانہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. ان کے برے دن اللہ کی طرف سے لکھے گئے, جب دن چڑھتا ہے تو ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی یہ بونگی مارتے ہیں جس جو ان کو بھگتنی پڑتی. بہت شکریہ مسرت چیمہ, آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پروگرام میں مسرت چیمہ نے نمائندگی کی اور اپنا گورنمنٹ کا نیریٹو دیا کہ حکومت نے جو گزشتہ رات والا معاملہ تھا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور اوورآل جو نو کانفیڈنس موو کو لے کے ملک میں ایک سیاسی بحث چل پڑی ہے, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا نقطہ نظر دیا. بہرحال گورنمنٹ کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے, حکومت کو یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی, اور اپوزیشن کو یہ لگتا ہے کہ حکومت نے ہر صورت گھر جانا ہے. بہرحال آنے والے دنوں میں یہ حالات کس طرف جاتے ہیں, اس کے لیے ہماری بھی اس پہ نظر ہے, اور ہم اپنی اسکرین کے ذریعے آپ تک پوری کوشش کریں گے کہ ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اور جو بھی ہو, بہرحال ایٹ دی اینڈ میں یہی کہوں گا کہ وہ اس ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے, وہ پاکستانیوں کے مفاد میں ہونا چاہیے, پاکستان کے مفاد میں ہونا چاہیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, کل پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.